بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ صاحب اس میں اس کو فریم کو یہ دے دو. کسی اور کا تو نہیں ہے؟ بس ٹھیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کنونشنز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور دوسرے مرحلے میں ہم نے بلوچستان میں الیکشن کا شیڈول کنونشن کا شیڈول اناؤنس کر دیا ہے. 8 تاریخ کو ضلع ہرنائی میں، 9 تاریخ کو پشین میں اور 10 تاریخ کو ڈھوب میں ہمارے کنونشن ہوں گے. بلوچستان کی قیادت سے ملاقات ہوئی اور ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے اور انشاءاللہ میں ان تمام کنونشن میں شرکت کروں گا. دوسری طرف جو ہیں باجوڑ میں ہمارے کنونشن ہے 9 تاریخ کو، 8 تاریخ کو نوشہرہ میں ہیں. اور چونکہ کے پی کی قیادت جو ہیں وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ میں شمولیت کروں، لیکن چونکہ بلوچستان بھی ضروری ہیں اور کے پی اب خود چل نکلا ہے تو انشاءاللہ متبادل جو ہماری قیادت ہوگی وہ ان کنونشن کو جوائن کرے گی، شرکت کرے گی. ملک میں حالات جو ہیں الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ عوام اس کے لیے کمپین کر رہی ہیں. باقی جو جتنے بھی پارٹیاں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن کے لیے التوا کے لیے کوئی بھی جواز پیدا کیا جا سکے. گورنر کے پی نے جو بیان دیا ہے وہ ان کے جو قائد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی فروری میں سردیاں ہوں گی. جے یو آئی جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. الیکشن میں عنقریب ہمیں یہ بھی توقع ہیں، بلکہ خدشات ہیں ہمیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور اخیر میں پی ایم ایل این بھی یہ مطالبہ کرے گی کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور ان کو التوا کا شکار بنانا چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکے ہیں کہ 8 فروری میں ان تمام پارٹیوں کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکنی ہے. ملک جو ہے وہ مزید افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا. عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کردار جو ہے صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں طوائف الملوکی بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے. تمام جو کنونشن کیے ہیں عوام کے زور اور عوام کی طاقت پہ ہم نے کیے ہیں. جب عوام اتنے جمع ہو جاتے ہیں جس پہ یہ عملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں تو ہمارا کنونشن کامیاب ہو جاتا ہے. ہر کنونشن میں راستے انہوں نے بند کیے، ہر کنونشن میں انہوں نے پکڑ دکڑ کی، ہمارے عہدیداران کو پکڑا، ان کے بچوں کو پکڑا، پرچے کیے. ہر ایک کنونشن جدھر بھی میں گیا ہوں اس کے پرچے مجھ پہ بھی ہوئے ہیں. اور حتیٰ کہ یہ کہ انہوں نے بغاوت تک کے الزامات ہم پہ لگائے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے گونج اٹھے. ان نعروں سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اور ان نعروں کی پیچھے خان صاحب کی یہ ہدایت تھی. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں اور پاکستان کی آرمی جو ہیں ان کے درمیان کوئی بد اعتمادی بڑھے. بہت سارے لوگ ہینڈلر یہ کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو ایک غلط سمت پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا ادراک ہوتے ہی چیئرمین عمران خان نے یہ ہدایت دی کہ ہماری لڑائی جو ہے فوج سے نہیں ہے اور ہماری جنگ جو ہے وہ ریاست سے نہیں ہے. پاکستان کی آرمی کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان سے بڑا محب الوطن لیڈر جو ہیں پاکستان میں کوئی نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ ہر آڑے وقت میں کھڑا رہا ہے، کسی دوسرے سے اس کی کوئی رتی بر توقع نہیں ہے. لیکن یہ جو حالات ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں، ہمیں ادراک ہیں کہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے بہتری کوششیں ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فاضل چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے تو 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. آرٹیکل 51 کے بہانے انہوں نے میکسیمم کھینچ لیا اور الیکشن جو ہیں وہ فروری تک لے گئے. لیکن اس کے بعد جو ہے آئین میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کا. اور اگر کوئی قوت یا کوئی بھی ادارہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو یہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہوگا. یہ آئین کی سراسر پامالی ہوگی اور ایسے
کسی بھی عہدیدار کے خلاف، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے دوسرا ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 60 کارروائی بنتی ہیں اور ہونی چاہیے. کیوں کر آپ لوگ جو ہیں سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی تقدیر اور ملک کی سالمیت کے خلاف اس طرح کی سازشیں کر سکتے ہیں؟ سب کچھ جو کرنا تھا وہ تو ہو گیا. عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے، عمران خان 4 ماہ سے جیل میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف دڑا دڑ جو ہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنتی آ رہی ہے. 9 مئی کے نام پہ ایک ڈکوسلہ چھوڑا گیا اور اب جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور کوئی شخصی آزادی نہیں ہے. کوئی کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ میں گھر واپس صحیح پہنچ سکوں گا. آخر ریاست کو اس نہج پہ پہنچانے کے پیچھے صرف یہی